میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو لوگ جنتی بہاروں سے سعادت مندی حاصل کریں گے، ان کو جنتی پروانہ دیا جائے گا، ان کو جنت میں ٹھکانہ دیا جائے گا۔ تو آئیے اس آیت کے تحت کچھ عرض و معروض سے قبل ہمارے درمیان جو خطائیں ہیں، جو گناہ عام ہو چکے ہیں، ان کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ جو ہمارے درمیان برائیاں ہیں، سب سے اہم برائی وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ سے پرہیز کریں، جھوٹ سے پرہیز کریں، اور پرہیز بھی ایسا کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اچھا، جو لفظ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اگر ہم نے جھوٹ بولنا بند کر دیا تو ہم نیک بن جائیں گے، نیک بن جائیں گے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نیک بننا چاہتا ہوں، اچھے اعمال کا عادی بننا چاہتا ہوں، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہتا ہوں، گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں نیک بن جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، تم جھوٹ چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ جھوٹ چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، وہاں سے جانے کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کے وہ شرابی تھے، وہ صحابی شراب پیا کرتے تھے، وہ صحابی شرابی تھے۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں شراب کیسے چھوڑوں، گناہوں سے کیسے بچوں؟ حضور نے ارشاد فرمایا، تم جھوٹ سے بچ جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد میں حاضر ہوا، حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے جب سے جھوٹ کو چھوڑا ہے، مجھ سے تمام گناہ دور ہو چکے ہیں، تمام گناہوں سے میں پاک ہو چکا ہوں، شراب میں نے چھوڑ دی ہے، نماز کا عادی ہو چکا ہوں۔ ہم جو ہے جھوٹ کو چھوڑیں گے تو اپنے آپ کو اعمال صالحہ کی طرف راغب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمیں جو یہ جھوٹ ہے، یہ بربادی کے دہانے پر لے کے جا رہا۔ اگر آپ کو کوئی سوال کر لے، بارہا دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی سوال کرتا، بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں، کیا کام ہو گیا ہے، تو اس کو بتانا پسند نہیں کرتے ہم کہ میں فلاں جگہ پر یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میں فلاں جگہ پر۔ آپ جھوٹ نہ بولیں، سچ سے سچ بولیں، سچ سے کام لیں، صدق کو اپنائیں، انشاءاللہ آپ اپنا راز بھی فاش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی تائید کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جھوٹ سے بچیں۔ آپ سے کوئی نماز کے تعلق سے کہتا ہے، نماز پڑھ لی؟
اگر اس کے سامنے ہم نے جھوٹ بولا کہ ہاں پڑھ لی اور نماز پڑھی نہیں ہے، تو ایک تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اور ایک جھوٹ بولنے کا گناہ۔ میرے عزیزو، ایسے ہی بہت سے گناہ ہیں۔ شراب کی بات آ چکی ہے، جھوٹ ہو گئی، زنا ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے، اچھے اعمال کیے، اچھے عمل ہمیں کرنا ہے، اس کے اندر تمام اعمال صالحہ آ چکے۔ نماز کے تعلق سے بات کریں گے، نماز آ چکی، وضو بھی اس کے اندر آ چکا، ایک دوسرے کی امداد کرنا بھی اس کے اندر آ گیا۔ اچھا، طہارت جو آج آپ نے اختیار کی، آج غسل کر کے آپ مسجد میں حاضر ہوئے، اچھا لباس پہن کے مسجد میں حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، اللہ نے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشا، تو ہمیں اسی طریقے سے پاکیزہ رہنا چاہیے، پاک اور صاف رہنا چاہیے، ستھرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو طہارت کو اختیار کرتے ہیں، پاکی کو اختیار کرتے ہیں، صفائی کو اختیار کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی صفائی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام پاکیزہ دین ہے، پاکیزہ لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ جو انسان صفائی کا خیال رکھے گا، جو انسان اپنے دل کی صفائی کرے گا، جو انسان اپنے جسم کی صفائی کرے گا، جو انسان اپنے عقیدے کی صفائی کرے گا، جو انسان اپنے لباس کی صفائی رکھے گا، اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا پیارا بن جائے گا، اللہ کا عزیز بن جائے گا۔ اور یہاں تک ہے میرے عزیزوں، جو انسان صفائی اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس کو محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ طہارت صفائی کے اندر وضو ہم کرتے ہیں، بغیر وضو مسجد میں آئے عبادت آپ کریں، کیسا لگتا ہے؟ عجیب لگے گا کہ ہم بغیر وضو کیے مسجد میں حاضر ہوئے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ وضو وہ عمل ہے، ایسا نیک عمل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت وضو کرنے والوں کے اعضائے وضو ایسے چمکیں گے کہ دور سے پتہ چل جائے گا کہ ہاں نمازی آ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، نماز پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار وضو کریں، اعضائے وضو کو جو ہے آپ اس طریقے سے وضو سے صاف ستھرا رکھیں۔ اچھا، صفائی کے تعلق سے آتا ہے، الحمدللہ امت محمدیہ ہے اور مذہب اسلام ہم تک اچھی طریقے سے پہنچ چکا، اس کے قوانین اور اس کے قواعد و ضوابط، اس کے فرامین، احکامات اسلام تمام ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ یہ آیت جو تھی اہل قباء کے تعلق سے نازل ہوئی۔ قباء، مسجد قباء آپ نے دیکھی ہوگی، تو اہل قباء کے تعلق سے نازل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے دریافت فرمایا کہ ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں پسند فرماتا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب ہم بیت الخلاء سے فارغ ہوتے ہیں، ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں، تو پانی سے استنجا کر لیتے ہیں، پانی سے استنجا کر لیتے ہیں، بس یہی بات ہو سکتا ہے ہماری پسند آ گئی ہو۔ تو میرے عزیزو، جب ایک بات طہارت کی اللہ کو یہ پسند آئی
کہ اہل قبا کا تذکرہ قرآن پاک میں کر دیا، تو جب مسلمان پورے جسم کو پاک رکھے گا، مسلمان اپنے بدن کو پاک رکھے گا، مسلمان اپنے پل کو پاک رکھے گا، مسلمان اپنے لباس کو پاک رکھے گا، مسلمان اپنے من کو پاک رکھے گا، تو انشاءاللہ ہمیں یہاں بھی کامیابی ملے گی، وہاں بھی کامیابی ملے گی۔ یہ ہے صفائی۔ اور طہارت کے تعلق سے میرے عزیزو، طہارت بہت اہم چیز ہے۔ طہارت بہت اہم ہے، پاکی، صفائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو یہ طہارت ہے نا، پاکی ہے جو، یہ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ ہے، ایمان کا آدھا حصہ، اور ایک حدیث پاک میں ایمان کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے وہ لوگ پیشاب کے قطروں سے بھی نہیں بچتے ہیں، پیشاب کریں گے، استنجا تو الگ بات، پیشاب کے چھینٹے بدن پر آ رہے ہیں اور اسی حالت میں چل رہے ہیں، پرہیز نہیں ہے۔ ادھر جو ہے ناپاکی کے قطرے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ناپاک ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ، یہ جو پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی جو سزا ہے نا، اس کے تعلق سے حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے 2 قبر دیکھی، وہاں ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد آپ نے ایک کھجور کی تر شاخ کو منگوایا، منگوانے کے بعد آپ نے اس کے 2 حصے کیے، ایک قبر کے اوپر ٹانگ دی، ایک کو دوسری قبر کے اوپر لگا دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا کیا ہے، سمجھ میں نہیں آیا۔ عرض کر ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی، یہ قبر والے جو ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے، یہ قبر والے جو ہیں ان پر بھی عذاب ہو رہا ہے، میں نے تر کھجوروں کی شاخ کو لگایا ہے، اس کی وجہ سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ تو میرے عزیزو، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو یہ پتہ چل گیا، آپ کو یہ علم ہے کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو ذرا ہمیں یہ بھی عطا فرما دے کہ کس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کیوں عذاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے صحابی، یہ قبر والے جو ہے نا، ان پر عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پیشاب ہم لوگ ہیں ابھی تو کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، بغیر پانی کے پیشاب کر رہے ہیں، ہم استنجا کے لیے پانی نہیں، ڈھیلا نہیں، بغیر استنجا کے اٹھ گئے، پیشاب کا قطرہ ہمارے جسم پر لگ گیا، ناپاک ہم گھوم رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دوسری قبر والے پر جو عذاب ہو رہا ہے وہ چغلی کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، غیبت کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ہماری جو آگے والی منزل ہے نا، ہماری جو آگے والی منزل ہے وہ منزل ہے قبر، جس کے اندر ہمیں سزا بھی دی جائے گی اور جزا بھی دی جائے گی۔ اس کے بعد کا معاملہ الگ، قبر میں ہم کو معلوم ہوگا کہ ہم نے اعمال صالحہ کیے ہیں یا اعمال بد کیے ہیں، قبر کے اندر ہم کو علم ہو جائے گا، ہمیں سزا دی جائے گی، ہمیں جزا دی جائے گی۔ میرے عزیزو، اگر آگے والی منزل کی تیاری ہمیں کرنا ہے، اپنے مستقبل کو سنواریے۔ دنیا کا جو مستقبل ہے اس کے لیے دن و رات ایک کرتے ہیں، دنیا کا مستقبل سنوارنے کے لیے رات کا چین ختم، دن کا اطمینان ختم، قلبی سکون ختم، ذہنی توازن پڑ جاتا ہے، جسم بے چین ہوتا ہے، دماغ پھیل ہونے کو تیار ہوتا ہے، رزق حلال رزق حرام میں کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ اس طریقے سے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مستقبل دنیا والا نہیں، اخروی مستقبل کو سنواریں، جو آگے والی منزل ہے اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ جو یہ زمین ہے، یہ زمین 2 گز کا ٹکڑا، ہم جب اس میں جائیں گے تو انشاءاللہ اعمال صالحہ کی وجہ سے یہ زمین ہم کو ماں کی طرح پیار کرے گی، دبا لے گی، اور یہی زمین ہمیں جنت کی کیری میں سے ایک کیری بنتی ہوئی نظر آئے گی۔
وہ قبر اعمال صالحہ ہونے چاہیے. اعمال صالحہ کی کوشش کریں، برے اعمالوں سے بچیں، بدکاریوں سے بچیں، شراب خوری سے بچیں. اور اگر آپ ایک پیغام لے کے جائیں کہ سیدی سرکار نادر شاہ کے در پہ ہم گئے تھے، جمعہ کی نماز کو ادا کیا، وہاں درس سنا، اور درس سن کر کے ہم نے ایک عہد کیا انشاءاللہ ہمیں نیک بننا ہے، اور نیک بننے کے لیے سب سے پہلے جھوٹ کو چھوڑنا ہے. سارے بولے انشاءاللہ. ہاں، جھوٹ کو چھوڑنا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان کہ جھوٹ کو اگر چھوڑ دیا تو تم نیک بن جاؤ گے. کہ جھوٹ کی وجہ سے وہ صحابی حاضر ہوئے تھے، یا رسول اللہ میں نے سوچا شراب پی لوں، تو پھر سوچا یار شراب پینے کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا نا کہ تم نے شراب پی ہے تو یا تو جھوٹ بولنا پڑے گا یا سچ بولنا پڑے گا. سچ بولوں گا تو حضور کے سامنے شرمندہ ہوں گا، اور جھوٹ بولوں گا تو گنہگار ہوں گا. تو میرے عزیزوں، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صفائی ستھرائی کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسموں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے وسوسوں کو صاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.